لیے مدعو کرتا ہوں انجینئر زین الیاسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح والمرسل۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلام علی جمیع المرسلین ونحن نشہد ان اللہ خیر الہادین ویوم القیامۃ حق یقین وکتابہ ھدی للمتقین۔ نسأل اللہ جنات النعیم ونعوذ بہ من جہیم، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور آپ نے سماعت فرمائی، یہ حدیث صحیحین کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، سخاوت میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی، بلند درجے پر ہوتی تھی، جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ دونوں قرآن کا درس کرتے، تدریس کرتے، قرآن کا دورہ کرتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کر کے حضرت جبریل کو سناتے، اور حضرت جبریل اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے رسول کو سناتے۔ اور اس کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رمضان میں اللہ کے رسول تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی بن جایا کرتے تھے، کہ تیز ہواؤں سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ تیز آندھیوں کی ہوائوں سے زیادہ بھی آپ کی سخاوت اس سے بڑھ جاتی تھی۔ اس حدیث سے اگر ہم غور کریں تو کئی سارے سبق، کئی سارے خلاصے ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ سب سے پہلا خلاصہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو اس سے ہم ہر ایک مسلمان کو یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان میں کم سے کم، رمضان میں ہر سال کے ہر مہینے میں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا اسپیشل تعلق ہے رمضان سے، وہ اس مہینے میں نازل ہوا تھا۔ تو کم سے کم رمضان میں کم سے کم ایک مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کریں، بمانی اس کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام جو احکام قرآن کے وہ اپنی زندگیوں پر اپلائی کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث کے ضمن میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کئی چیزوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، کہ نمبر 1 کہ ہر شخص سخاوت کرے، سال کے ہر مہینے میں سخاوت کرے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لیکن رمضان میں ہر شخص کی جود و سخاوت میں اضافہ ہو، وہ اور مزید کرے۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جب ملاقات ہو اہل صالح لوگوں سے، ہمارا ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اس مناسبت سے بھی سخاوت میں اضافہ ہو، جود و سخاوت میں، سخی ہونے کے اعتبار سے اضافہ ہو۔ تو رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے۔ اور مختلف روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 3 سخاوت۔ سخی مانے لوگوں کو دینا، اوپن ہینڈ سے دینا۔ اور انشاءاللہ آنے والا جو مہینہ ہے، جیسے ہم نے ابھی درس قرآن میں سنا، اس کی فضیلت کے ضمن میں ایک حدیث نبوی سن لیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے، کٹ شارٹ کر کے جو آج کے مفہوم سے ریلیٹڈ ہے وہ بتاتا ہوں کہ لوگوں تم پر ایک بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، اس کا اجر کیسا ہوگا؟ اس کا اجر یوں ہوگا، اس کا بدلہ یوں ہوگا کہ اس مہینے میں اگر ایک نفل کر دیا جائے تو دوسرے مہینے میں ایک فرض کرنے کے برابر ہوگا، اور اگر اس مہینے میں ایک فرض ادا کر دیا جائے تو دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کرنے کا حق یا اجر یا بدلہ عطا کرے گا۔ عجیب بات ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر میں
کہ لوگ تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن صدقہ و خیرات نہیں کرتے. جبکہ صدقہ و خیرات ایک بہت بڑی مستقل عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. چاہے دن میں کی جائے یا رات میں کی جائے، چاہے اعلانی طور پر کی جائے یا چھپا کر کی جائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر انہیں چھپا کر دو فقراء کے لیے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان صدقات کے ذریعے تمہارے گناہوں کو کفارہ بنا دے گا. تو رمضان میں لیلۃ القدر میں صدقات اور خیرات خوب کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سخاوت کے دریا تھے، رمضان مجید میں آپ کی سخاوت ایک تیز چلتی ہواؤں کے مانند تھی. لیکن سوچ کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو تھا ہی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سخاوت کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے. اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا، آپ سوچیں گے، آپ پوچھیں گے کہ اگر مال نہیں ہے تو دیں گے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحیحین کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود، صحیح بخاری میں بھی موجود، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَمَا بِكَلِمَاتٍ طَيِّبٍ. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کے آدھے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے کھجور کے آدھے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. اور اگر یہ نہ ہو، کس کے پاس نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی مزید فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَاتٍ طَيِّبٍ. اگر یہ بھی فراہم نہ ہو، اگر یہ بھی آپ کے پاس نہ ہو، تو ایک اچھی، ایک میٹھی اور شفقت بری بات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو معلوم ہوا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ مسکرا کر بات کر کے لوگوں کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو معلوم ہوا ایک اچھی بات کرنا، ایک نیکی کی بات کرنا، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا، ایک مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور دوسری روایت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر، ہر سویرے جب وہ اٹھتا ہے تو ہر جوڑ پر انسان کے ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سویرے اٹھے، آپ کی جو کونی ہے، فرض کیجئے کہ وہ اسٹک ہو گئی، وہ اٹک گئی، وہ جوائنٹ موومنٹ نہیں کر رہا، آپ کا جو گھٹنا ہے، آپ کا جو گڈگا ہے، فرض کیجئے کہ وہ جوائن ہو گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. اور اس سے مزید فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو مدد کر کے اس کی سواری پر چڑھانا، گھوڑے پر چڑھانا، اونٹ پر چڑھانا، یہ بھی صدقہ ہے. اور جب اس پر چڑھ جائے تو نیچے سے اس کا سامان اس کے ہاتھ میں پکڑانا، یہ بھی صدقہ ہے. ہر پاک بات جو آپ کی زبان سے نکلے یہ بھی صدقہ ہے. اور ہر قدم جو آپ کا مسجد کے اور بڑے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اور ہر وہ چیز، ہر وہ تکلیف دہ چیز جو آپ نے راستے سے ہٹا دی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. تو معلوم ہوا صدقہ صرف مال دینے کی بات نہیں ہے، مال دینے کا نام نہیں ہے، یہ تمام چیزیں صدقہ ہیں. ہاں، افضل صدقہ جو ہے تو وہ آپ مال دیں، تو اپنی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ افضل صدقہ ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے رمضان کے صدقات کا پورا حق ادا کر دیا، صدقہ و خیرات بھی ادا کر دی. کیا فرق ہے صدقے میں اور زکوٰۃ میں؟ دیکھیے، صدقہ اور زکوٰۃ قرآن مجید کے روح کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں. میں سمجھاتا ہوں. اسی لیے کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ کا قرآن مجید میں حکم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ زکوٰۃ نہیں صدقات ہے. یہ جو زکوٰۃ کے مستحق بتائے ہیں اللہ نے اس آیت میں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، وہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں صدقات ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدقہ جو ہے، جو کہ فرض ہے، جو کہ واجب ہے ہر شخص پر، جو کہ لازم ہے ہر شخص پر، اس کا نام ہے زکوٰۃ. اور ایک صدقہ نافلہ ہے، نافلہ کہلاتا ہے. اب یہ نافلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر، اس کے مزید زکوٰۃ کے علاوہ اس کے اوپر جو رقم ادا کی جاتی ہے، اس کو ہم عام طور پر صدقہ کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک معمول ہے کہ لوگ رمضان میں اکثر زکوٰۃ نکالتے ہیں. جان لیں کہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، رمضان جود و سخاوت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کسی بھی روایت میں زکوٰۃ کا مہینہ ہے یہ الفاظ نہیں ہے. زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ کو الگ الگ مہینے میں لازم ہوتی ہے. اور شریعت میں اس کی حکمت ہے کہ ہر سال، پورے ہر سال کے مہینے میں مسلمانوں کی زکوٰۃیں نکلتی رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں انہیں ضرورت صرف رمضان میں نہیں پڑتی بلکہ رمضان کے علاوہ بھی پڑتی ہے. البتہ پوری کوشش کریں، حتی الامکان کریں کہ سال کے جو بھی مہینے میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں. ہاں، رمضان میں صدقات آپ بڑھا دیں. اور صدقات کا جو اصل شے ہے، جو اصل روح ہے اس کی، وہ کیا ہے؟
وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ہمدردی ہے. ایک ہمدردی کا جذبہ آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنا ہے. اللہ کے بندوں جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں ان پر مال خرچ کرنا, اور اس کے لیے ستون بنایا ہے اللہ نے زکوٰۃ کہ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو, 2.5% تو نکالو, کہ بوتل کا کارک تو کھل جائے. جب ایک بوتل کا کارک کھلتا ہے تبھی تو اس کے اندر سے پانی نکلنے کا امکان ہوتا ہے, کہ بوتل کا کارک کھل جائے تاکہ اور بھی مزید دو اور دو اور دو. لیکن یہ 2.5% جو ہے یہ تو بیر منیمم ہے, یہ تو آبلیگیٹری ہے, کمپلسری ہے, فرض ہے, لازم ہے ہر شخص پہ جو صاحب اعمال ہے. لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کو جس نے سمجھ لیا کہ بس یہی زکوٰۃ ہے ہمارے ذمے, یہی زکوٰۃ میں نے اگر ادا کر دی تو میں نے گویا کہ پورا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سنیں آپ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ, کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی تمہارے مالوں پر تو اس کا حق ادا ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ, کہ تمہارے اعمال میں, تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا تمہاری زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. زکوٰۃ کا مینشن تو بعد میں ہے, لیکن اس سے جو پہلے آ رہی ہے یہ ایڈیشنل ہے, یہ صدقہ نافلہ ہے, کہ زکوٰۃ تو ہر شخص کو دینی ہی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو آگے چیز ہے وہ صدقات ہیں. اسی لیے جو قرآن مجید میں انفقوا 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 کی جو تکرار آتی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, جو قرآن مجید میں آتا ہے, تو ایک بار صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ کتنا خرچ کریں حضور, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنا خرچ کریں؟ تو آپ نے بتایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ صحابہ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں, کتنا صدقہ کریں؟ تو خُلِ الْعَفْوَ, قرآن میں جواب دیا گیا خُلِ الْعَفْوَ, کہہ دو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو, جو بھی ضرورت سے مزید ہو وہ خرچ کر دو, وہ دے ڈالو اللہ کی راہ میں. ڈونٹ ایکیومولیٹ, ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ سرپلس. البتہ اگر ریٹین کیا جائے تو یہ حرام نہیں کہلائے گا. قانون یہی ہے کہ حلال روزی سے کماؤ, حلال پیسے کماؤ, اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کی 2.5% زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے دو. اس کے بعد آپ کا اختیار ہے, چاہے دو یا نہ دو. کبھی اللہ کے رسول نے اس پر جبرن نہیں کیا ہے, آپ دینا چاہیں تو دیں, نہ دینا چاہیں تو نہ دیں, قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا. اور اللہ کے رسول بھی کبھی اس پر آپ نے جبر نہیں کیا, البتہ ہمیں ترغیب دے دی گئی ہے, ہمیں اللہ کے رسول نے تعلیم دی, ہمیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے دو, جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اپنے قول کے ذریعے بھی, اپنے عمل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ترغیب دی کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا دو. تو یہ ہے اصل کہ جو انفاق کا معاملہ ہے, صدقات کا معاملہ ہے, یہ اس کی اصل روح ہے. آپ کے اخلاص پر, یہ جو صدقات کا معاملہ ہے آپ کے اخلاص پر چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ جتنا بھی آپ کے اندر جذبہ ہو اتنا دے, جتنا بھی آخرت پر یقین ہو آپ اتنا دے, اتنا ہی آپ پسند کریں گے. جتنا ہی آخرت پہ یقین ہوگا کہ اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں مال جمع ہو. یہاں کے بینکس میں کیوں جمع کریں, یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو, یا آج کے یہ دنیا کے بینک 10% دیں گے, 20% دیں گے, وہاں کتنا ملے گا؟ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں ایک مال خرچ کرتا ہے یا ایک دانہ خرچ کرتا ہے, اس کی مثال یوں ہے کہ اس کا اجر یوں دیا جائے گا کہ وہ ایک دانے کے سے اندر 7 بالیاں نکلی, اور 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 700 گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ دے گا. اور اس کے بعد الفاظ آئے ہیں کہ اس سے بھی مزید دے گا جس کو چاہے. تو 700%, 7000%, 700 گنا یا 700 ٹائم بڑھ کر اللہ تعالیٰ دے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کا سرمن آف دا ماؤنٹ ہے, پہاڑی کا آواز, یہ بہت مشہور ہے. اس میں یہ بھی جملہ حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ دیکھو آپ اپنا مال زمین پر جمع مت کرو, جہاں چوری بھی ہوتی ہے, ڈاکہ بھی پڑتا ہے, کیڑا بھی خراب کرنے کا امکان ہے. آپ اپنا مال آسمانوں پر جمع کیجیے, جہاں نہ چوری کا اندیشہ ہے, نہ ڈاکے کا خوف ہے, اور نہ کیڑا خراب کر سکتا ہے. اسی لیے کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں, جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. اگر یہاں پر مال جمع کیا ہے تو دل بھی یہیں ہوگا. اور بات آتی ہے ایسے کہ فرشتے آپ کی جانوں کو کھینچ کر ایسے نکالیں گے جیسے شیخ پر سے کباب نکالا جاتا ہے, کہ آپ کا اگر جان یہیں اٹکی ہے کیونکہ آپ کا مال یہیں اٹکا ہے, تو فرشتے ایسے جان کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے شیخ پر سے کباب نکالا جاتا ہے. اور اگر اس کے برعکس آپ کا مال آسمانوں میں جمع ہوگا, فرض کیجئے کوئی ہندوستان میں رہتا ہے اور اس کا کوئی کتنے کروڑ روپے سوئس بینک میں جمع ہے, اگر اس کو حکم دے دیا جائے کہ چھوڑ کر چلے جاؤ ہندوستان, تو کیا اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ یقیناً نہیں, وہ تو آرام سے چھوڑ کر چلے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا مال سوئس بینک میں پڑا ہوا ہے. اس کے برعکس کوئی شخص ہے جس کا سارا مال ہندوستان میں ہی جمع ہے, اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ چھوڑ کر چلے جاؤ ہندوستان,
تو وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ جہاں مال آسمانی جگہ پر جمع ہو، جہاں مال آخرت کے بینک میں جمع کیا ہوگا، تو جان بھی یقیناً آسانی سے نکلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جبر نہیں کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جبر نہیں کیا، البتہ یہ تعلیم دی اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، کہ جتنا دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے اس کا اجر 700 گنا بڑھا کر دے گا، جیسے ہم نے قرآن مجید کی آیت میں دیکھا ہے، 700 گنا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا۔ اور ایک قول آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ اب میرا ایک جنرل سوال ہے، کوئی بھی جو میٹنگ میں ہے وہ کہہ دے کہ معاشرے میں جو ہے اس میں انفلیشن کم کیسے کی جا سکتی ہے، معاشرے میں سے جو انفلیشن ہے وہ کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ یا پھر میں جواب دے دوں کہ معاشرے میں انفلیشن کم ہوتی ہے جب معاشرے میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ رول کرنا سٹارٹ ہوتا ہے، تو معاشرے میں انفلیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہ اگر معاشرے میں خوشحالی چاہیے تو معاشرے کے لوگ تب خوش رہتے ہیں جب معاشرے میں دینے کا مزاج بنتا ہے، معاشرے میں پیسے کی رول شروع ہو جاتی ہے۔ جب معاشرے میں ہولڈ کرنے کا، ایکومولیٹ کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو پیسے کی بہتات تو خوب ہوتی ہے لیکن ہمیشہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ بات کو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو مال بڑھے گا، صدقہ دو مال کم نہیں ہوگا، صدقہ دو مال بڑھے گا، اور اس پر اللہ کی قسم کھا لی۔ اب میرا یہ چھوٹا سا دماغ ہے، اب میں سوچتا رہا کہ صدقہ دو مال بڑھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے آپ میرے پاس 100 روپے ہیں، میں نے 50 صدقہ کر دیا تو بچے میرے پاس 50 روپے، مال کیسے بڑھے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ دو مال بڑھے گا، اور اس پر اللہ کی قسم کھا لی۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ صدقہ آپ لوگ دیں گے، پیسے والے لوگ دیں گے، اور صدقے کا مال کس پر جائے گا، کس کے پاس جائے گا؟ غریب لوگوں کے پاس جائے گا۔ اب جب غریب آدمی کے پاس آپ کا صدقے کا مال پہنچتا ہے تو اس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آٹا خریدوں، چاول خریدوں، دال خریدوں، تیل خریدوں، کپڑے خریدوں، چپل خریدوں، چینی خریدوں، کافی کا پاؤڈر خریدوں۔ یہ تمام اس کی بیسک خواہشات ہیں، بیسک نیڈس ہیں، بیسک نیسیسٹیز ہیں۔ آپ نے جو مال دیا، آپ نے جو صدقہ دیا اس کو، آپ کا مال اس کے پاس پہنچا، اس نے اسی مال سے وہ تمام چیزیں خرید لی جو آپ بیچ رہے ہیں، تو معاشرے میں ایک پیسوں کی رولنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس رولنگ سے جو انفلیشن ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو صدقہ دینے کا مزاج بنائیں، جو میں کہہ رہا تھا کہ صدقہ دینے کا مزاج بنائیں، خاص طور پر اس رمضان میں، جیسا کہ ہم نے درس حدیث میں سنا اور حدیث نبوی بھی دیکھ لی، درس قرآن میں سنا کہ رمضان کے کئی فضیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایک نفل پر ایک فرض کا اجر دیتا ہے، اور ایک فرض پر 70 فرضوں کا اجر دیتا ہے۔ تو صدقہ دینے کا مزاج بنائیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور مزید عطا فرما، اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو بخل کرے، جو بخل ہو، جو مال تیرے راستے سے روک لے، اس کے مال و دولت کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اب سوال آتا ہے کہ کس پر خرچ کیا جائے؟ اب صدقہ جو ہے کس کو صدقہ دیا جائے؟ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اسی پر بھی یہ جو ترتیب ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ آرڈر ہے، یہ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ذوی القربہ کا، رشتہ داروں کا۔ اور اس میں ہم اکثر و بیشتر ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے کہ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ تو نیکیاں کی جا رہی ہے، ان کو صدقے دیے جا رہے ہیں، لیکن بھائی کی جو بیوہ بیوی ہے اس کو نہیں دیا جا رہا ہے، اور بھائی کے جو یتیم بچے ہیں وہ محروم رہ گئے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا، انہوں نے اس وقت وہ کر دیا تھا، یہ شکایت کر دی تھی، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں، تو ان کو کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ اگر اللہ کے لیے صدقہ دے رہے ہو، اگر اللہ کے لیے دے رہے ہو تو پہلا حق ان کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا یہ عام صدقہ ہے، لیکن رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور اس سے بھی سب سے پہلا حق ہے اپنی بیوی پر، اپنے بیوی بچوں پر۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 1 دینار ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس کے بعد پوچھا ایک اور ہے، کیا کروں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اور ہے حضور، ایک اور دینار ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے نفس پر خرچ کرو۔ اس کے بعد وہ شخص نے فرمایا کہ ایک اور دینار ہے حضور، کیا کروں؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، مطلب کیا ہے کہ صدقہ کر دو۔
تو پہلا حق بیوی کا آیا، اس کے بعد بچوں کا آیا، اور پھر اپنے نفس کا آیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے صدقے کا حکم دیا۔ لیکن ہماری پرابلم کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، جو خود پر مال خرچ کرنا ہے، جو بیوی پر مال خرچ کرنا ہے، جو بچوں پر مال خرچ کرنا ہے، اس کی ہم لمٹ ہی نہیں رکھتے۔ 10,000 کی سیلری ہے، پہلے ہی 10,000 کے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر خرچ کرنا ہے، خود پر خرچ کرنا ہے، گاڑی پر خرچ کرنا ہے، پیٹرول پر خرچ کرنا ہے، تمام چیزوں پر۔ لیکن جو یہ لمٹ اللہ کے رسول نے بنائی ہے، تو یہ لمٹ بنا کر سے جیسے آپ فائنینشیل پلاننگ کرتے ہیں پیسے بچانے کے لیے، اسی طرح صدقہ دینے کے لیے بھی فائنینشیل پلاننگ کریں اس رمضان میں۔ اور دوسرے نمبر پر والیتامہ، جو بے سہارا ہیں، باپ کے سائے کے بغیر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفایت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیاں سے اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں، اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ تو دوسرے نمبر پر یتامہ کہ یہ سب سے مظلوم شخصیت ہوتی ہیں، یہ سب سے مظلوم انڈیویجولس ہوتے ہیں۔ کہ فرض کیجئے کہ میرا بیٹا ہے، فرض کیجئے اس نے اسکول میں کسی کے ساتھ لڑائی کر لی، اس نے کسی کو مار دیا اور اسے بھی کسی نے مار دیا، تو وہ کیا کہے گا؟ میں جا کر اپنے ابو کو بلا کر لاتا ہوں۔ لیکن یہ جو یتیم ہے یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کیونکہ اسے معلوم ہے میرے پیچھے کوئی نہیں۔ تو دوسرے نمبر پر والیتامہ، اور تیسرے پر والمساکین۔ اب یہ مسکنہ یا مسکنت کسے کہتے ہیں؟ کہ ظاہری طور پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ بہت صحیح ہے، یہ بہت مطلب اچھے کنڈیشن میں ہے، اچھے فائنینشیل کنڈیشن میں ہے، لیکن کوئی بھی کم ہمتی کی وجہ سے یہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پاتے، تو یہ مسکنہ ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکنہ ہے، اور چوتھے نمبر پر وابن السبیل ہے، مسافر ہیں۔ فرض کیجئے کہ کوئی اپنے گاؤں سے نکلا ہے، مالداری ہے، لیکن راستے میں چوری ہو گئی، اس کا مال چوری ہو گیا، یہ نئے ٹاؤن میں، یہ نئے شہر میں نہ وہ کسی کو جانتا ہے نہ کسی کو پہچانتا ہے، تو چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مسافر کا حق رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّائِلِينَ، کہ مانگنے والوں پر۔ اب یہ مانگنے والے کون ہیں؟ یہ مجبوری سے مانگنے والے ہیں، وہ نہیں جنہوں نے اپنے پروفیشن کو، اپنا پیشہ کو بھیک مانگنا بنا لیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بڑی متوازن ہے کہ ایک طرف سوال پر مذمت ہے کہ مت مانگو کسی سے اللہ کے سوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عذر کے خلاف، عذر کی ضرورت کے خلاف مانگنے پر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا، جسے ضرورت نہ ہو پھر بھی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا، تو وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسے ظاہر ہوگا جی اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو مانگنے پر پابندی لگائی، لیکن جب کوئی شخص اپنی عزت نفس ہتھیلی پر رکھ کر مانگ لے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، کہ آپ اسے جھڑک نہیں سکتے۔ آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ اسے کہہ دیں کہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ کو جھڑکنے کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، وہ یہ ہے۔ اور نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھر رقاب، کہ گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب یہ گردنوں کے چھڑانے میں اس زمانے میں تو غلاموں پر تھا۔ یہ سب سے بڑے مثال حضرت ابو بکر کی آتی ہے کہ حضرت بلال کو وہ جو غلام تھے انہیں پیسے دے کر فری کیا ہے، حضرت ابو فقی کو پیسے دے کر فری کیا ہے۔ لیکن آج کے دور پر یہ اپلائی کیسے ہوگا کہ کوئی شخص، کوئی بزنس مین سود میں یا قرض میں کوئی ایسے جکڑا ہے، اس کی گردن ایسے پھنسی ہوئی ہے، تو آپ اسے نیگیٹو لے کر ایک لمسم ڈونیشن کر کے نیگیٹو لیول سے 0 لیول پر لائیں۔ یا اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بے گناہ ہیں، جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، ان کو آپ پیسے دے کر چھڑائیں، جن کا کوئی نہیں ہے ان کو آپ پیسے دے کر چھڑائیں۔ اور آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ صدقہ دینے کی قبولیت کیا ہے، شرط کیا ہے قبولیت کی، صدقے دینے کی شرائط کیا ہیں؟ کہ نمبر 1، صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور صرف اور خالص اللہ کے لیے دیا جائے۔ اگر دل میں یہ نیت آ گئی کہ میرا نام ہو، کہ لوگ جانے میں نے صدقہ کیا ہے، صدقے کی وجہ سے لوگ مجھے زیادہ عزت کریں، کہ جھک کر سلام کریں، ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، شو آف ہو، اس کے لیے اگر صدقہ کیا جائے تو مال بھی گیا اور نیکی بھی گئی۔ نیکی کرنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن نیکی کو بچا کر رکھنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ایک شخص شام سے نکلا اور آتا ہے مدینے پہنچتا ہے، اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں، ابو ہریرہ کہاں رکھتے ہیں؟ تو لوگ اسے ان کا گھر بتاتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں پہنچتا ہے، ان کے بازو بیٹھتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں شام سے نکلا ہوں، شام سے سفر کر کے مدینہ پہنچا ہوں، صرف آپ کی زبان سے اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تو واقعی شام سے نکلا ہے اور مدینے پہنچا ہے صرف اللہ کے رسول کی حدیث سننے کے لیے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں تجھے ایک ایسی حدیث بتاؤں گا جسے میں آج تک کسی کو بیان نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکی جائے گی، کہ سب سے پہلے جانے والے 3 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ نمبر 2 غنی ہے، جو مالدار انسان ہے وہ ہے۔ اور نمبر 3 ایک عالم دین ہے۔ یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ قاری ہے۔ کہ نمبر 1 شہید ہے، کہ اللہ شہید کو اٹھائے گا قیامت کے دن، اسے پوچھا جائے گا، اللہ اس کی نعمتیں گنائے گا، میں نے تمہیں جسم دیا، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے تمام چیزیں دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟
تو شہید فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راہ میں اپنی جان کو قربان کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا, تو نے اپنی جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں, لوگ تیری ہمت کے ترانے گائیں, اور یہ دنیا میں ہو چکا ہے. آج کے دن میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے. فرشتے اس کے سر کے بال پکڑیں گے اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے. نمبر 2, غنی ہے یا مالدار انسان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا, اسے اپنے نعمات گنائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. تو یہ غنی انسان کہے گا کہ میں نے آپ کے لیے, آپ کے دین کے لیے مال خرچ کیا, جو مال آپ نے مجھے دیا تھا مال خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا, تو نے جھوٹ بولا کہ تو نے مال اسی لیے دیا کہ لوگ تیرے پیٹھ پیچھے تیری تعریف کریں, کتنا مالدار ہے, کتنا سخی ہے, اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے. اور وہ لوگ آلریڈی کہہ چکے ہیں آج کے دن میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے. فرشتے اس کے سر کے بال پکڑیں گے اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں. اور نمبر 3, عالم دین یا قاری. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. تو وہ قاری کہے گا, عالم دین کہے گا, اے اللہ میں تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا, میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا, لوگوں کو پڑھ کر سناتا رہا, میں تقریر دیتا رہا, درس قرآن دیتا رہا, درس حدیث دیتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا کہ تو درس قرآن, درس حدیث, قرآن کی تلاوت, لوگوں کو دین کی تعلیم اس لیے دیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے جانے کہ کتنا بڑا عالم دین ہے. اور وہ لوگ کہہ چکے ہیں آج کے دن مجھے تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے. فرشتے اس کے سر کے بال پکڑتے ہوئے, منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے. اور ایک حدیث سنیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا, اور جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. تو سب سے پہلی چیز, سب سے پہلی شرط قبولیت کہ چھوٹے سے چھوٹا صدقہ ہو, بڑے سے بڑا صدقہ ہو, اس کے اندر خلوص ہو اور اخلاص ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. نمبر 2, کہ حلال کمائی سے دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو قبول کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں, اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ کمائی دی ہے. انفقوا من طیبات ما کسبتم, اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے آپ کو پاک مال دیا ہے یا پاک کمائی دی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اور حلال کمائی سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف حلال کمائی قبول ہے, تو ایک اس کھجور کو اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایک کھجور کو جو کہ حلال کمائی سے انسان نے صدقہ کیا ہے اللہ کی راہ میں, اللہ اس کھجور کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے ایسے سنبھال کر رکھتا ہے جیسے تم میں سے کوئی یہ اونٹ کے یا گھوڑے کے بچڑے کو سنبھال کر رکھتا ہے. اس زمانے میں سب سے بڑی ان کی تجارت تھی یہ بھیڑ مویشیاں بکریاں پالنا. تو ایک جب بچڑا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود جانتے تھے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی, یہ بڑا ہو کر بہت سارے کام آئے گا اور یہ اسے بیچ بھی سکتے ہیں, یہ مال کا بھی یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور جو کہ حلال کمائی سے صدقہ کی گئی ہو اسے ایسے سنبھال کر رکھتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص ایک بچڑے کو سنبھال کر رکھتا ہے. اور اس کے بعد سنیے, اس حدیث میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کھجور کو اتنا بڑھاتا ہے کہ آخرت کے دن وہ ایک کھجور احد کے پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک کھجور کے دانے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ احد کے پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. یہ نمبر 2 کیا ہے کہ حلال کمائی سے دی جائے. اور نمبر 3 کہ کوشش کریں کہ اپنا محبوب ترین مال صدقہ کریں. اس رمضان میں جو آنے والا ہے انشاءاللہ, اس کوشش کریں اس رمضان میں کہ آپ کا محبوب ترین چیز جو ہے, آپ کا محبوب ترین مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے. لن کا جو الفاظ آتا ہے وہ ہرگز کے لیے آتا ہے. تم جی یہ 2 منٹ میں میری بات ختم کر رہا ہوں. تم ہرگز نہیں پہنچتے نیکی کے مقام کو, تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز میں خرچ نہ کرو تو تمہارے دلوں میں محبوب ہے, جو تمہارے لیے محبوب ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کپڑا اگر پرانا ہو گیا تو صدقہ کر دو, رات کی اگر روٹی اور چاول بچا ہے تو صدقہ کر دو. یہ بھی اچھے کام ہیں, یہ بھی بھلے کام ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دینا چاہیے, لیکن افضل صدقہ وہ ہوگا جو آپ اپنے محبوب تر مال سے دیا جائے, جو آپ کے جو دل کے قریب مال ہے, جو آپ کے دل کے قریب چیز ہے, اس کو صدقہ کیا جائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی راہ میں, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیزوں کو چھانٹنے کی کوشش نہ کرو, کہ اچھی چیز ہمارے پاس رکھ لو اور بری چیز اللہ کی راہ میں دے دو. حالانکہ اس کے بعد آیت میں آتا ہے کہ حالانکہ اگر کوئی وہی چیز اگر آپ کو دی جائے تو وہ آپ چیز کو لینا پسند نہیں کرو گے. اور نمبر 4 چھپا کر دیا جائے. جو مال ہے اللہ کی طرف جو صدقہ کر رہے ہیں وہ چھپا کر دیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا,
سوائے اللہ کے عرش کے سائے میں، اور اس عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو جگہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے صدقہ ایسا کیا ہو جو اپنے اگر سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لینے والے کو بھی پتہ نہ ہو کہ کون دے رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں عمل کرنے کی۔ اور اللہ ایک قرآن مجید کی آیت سے میں میرے اپنے اس درس حدیث کو ختم کرتا ہوں کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کر نہ پکڑے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کر نہ پکڑے، اور تم میں سے وہ شخص کہنے لگے، یہ یقیناً کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تھوڑی مہلت دے دے اور مزید مہلت دے دے کہ میں واپس جا کر تیری راہ میں خرچ کر سکوں، صدقہ کر سکوں، کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔